ماہرین سے پہنچا ہے، باقی دنیا 36 میں پہنچی، وہ اس سے 18 سال قبل وہی نکات کتاب و سنت کی روشنی میں اقوام عالم کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، سفر کرنا جیسا کہ روز بروز دنیا سمٹتی چلی جا رہی تھی، تمام کے تمام بر اعظم ملتے چلے جا رہے ہیں، تجارتی روابط بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا مجبور ہو گئی کہ یہ سونا چاندی اور سکے اور اتنے بڑے اوزان اشرفیوں کے اور یہ سارا کچھ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کرنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ان کے لیے کرنسی نوٹ شائع کیا جائے تاکہ وزن اٹھانے میں بھی آسانی ہو، لین دین میں آسانی ہو، معاشی نظام آگے جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ جیسے ہی نوٹ آیا، کرنسی نوٹ کی صورت میں آئی، بہت سارے پیچیدگیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئی۔ آپ یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ جو 100 روپے کا نوٹ آپ کے سامنے ہے، اس پر عبارت لکھی ہوئی ہے بینک دولت پاکستان، نیچے لکھا ہوا ہے 100 روپیہ۔ اگلی عبارت قابل غور ہے، اگلی عبارت 100 روپیہ کے بعد یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ 100 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ نوٹ بتاتا ہے کہ 100 روپیہ کوئی اور چیز ہے، بینک دولت پاکستان حامل حاضہ، حاضہ کا معنی ہے یہ، اس میں اشارہ ہے دس، حامل کا معنی ہوتا ہے اٹھانے والا، کہ جس نے یہ نوٹ اٹھایا ہوا ہوگا، بینک دولت پاکستان اس نوٹ اٹھانے والے کو جب وہ بینک میں پہنچے گا اور مطالبہ کرے گا کہ مجھے 100 روپیہ دو، تو جس کے پاس یہ ہوگا بینک دولت اس کو 100 روپیہ جاری کر دے گا۔ یہ عبارت بتاتی ہے کہ اصل ثمن اور قیمت پیچھے کچھ اور ہے، جو بینک دولت پاکستان کے پاس ہے یہ اس کی رسید ہے، جو یہ جا کر مطالبہ کرے گا اس کو 100 روپیہ اس کی مالیت ادا کر دی جائے گی۔ اور نیچے ضمانت جاری کی کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ تو کیا اس کرنسی نوٹ کی حیثیت کیا ہے؟ باطل نظر میں پہلی نظر میں یہ عبارت پڑھے تو یہ تو ایک رسید نظر آتی ہے، اصل مالیت تو کوئی اور چیز ہے۔ تو کیا جس کے پاس اصل مالیت نہ ہو گھر میں، صرف یہ کرنسی نوٹ ہی ہزاروں کی تعداد میں ہو، اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہ آئے گی؟ واجب کفارے جو اس پر قسم کی صورت میں ادا ہوتے ہیں، کفارہ زہار ہے، فلاں کفارہ ہے، فلاں کفارہ ہے، اگر وہ یہ نوٹ دے دیتا ہے کفارے ادا ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، قرض لینا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، واپس کرنا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ افراط زر اور تفریط زر بھی جاری رہتا ہے قوموں کے اندر لین دین کے معاملات میں، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے۔ محترم حضرات، پوری دنیا جانتی ہے کہ بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے علماء عرب و عجم کے اندر موجود تھے، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب جو 100% مسلمانوں کو مطمئن کر سکے اور اس مسئلے میں اس دور میں اقوام عالم کے برابر لا سکے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے مفتیان کرام مجبور ہو گئے کہ شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا، انہوں نے فرمایا دنیا میں واحد ایک ہستی ہندوستان بریلی میں رہنے والی ہے جو پورے عالم اسلام کی اس مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ آج اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، حرمین شریفین کے علماء نے سوال مرتب کیا اور امام اہل سنت نے جواب میں فتویٰ لکھا، آج بھی جو موجود ہے چھپا ہوا عربی زبان میں، قفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، مولانا امام احمد رضا نے کتاب و سنت کی روشنی میں، اقوال فقہا کی روشنی میں نوٹ کی شرعی حیثیت بھی بیان کی، ہر اٹھنے والے سوال کا جواب بھی دیا اور بتایا کہ اسلام باقی مذاہب کی طرح صرف صدیوں پہلے قابل عمل نہیں، یہ ابد الآباد تک قابل عمل رہے گا، اور اسلام میں ہر سوال کا حل اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ محترم حضرات، خانپور ایک علاقہ ہے، اگر آپ سندھ کی طرف سفر کریں نا روڈ پر تو بہاولپور سے آگے آتا ہے، رحیم یار خان سے پیچھے، وہاں ایک ہستی رہتی تھی، دارالعلوم دیوبند سے پڑھی ہوئی اور علماء دیوبند سے بہت زیادہ متاثر تھے، سراج الفقہا علامہ سراج الدین
علامہ سراج احمد رحمہ اللہ تعالی، جن کے صاحبزادہ صاحب مفتی مختار احمد درانی صاحب اب بھی وہاں جامعہ سراجیہ خانپور میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں اور فیضان میں برکات کا فرمائے، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب پر دراز فرمائے۔ محترم حضرات، وہ وراثت کا ایک مسئلہ تھا۔ سراج الفقہا خود بہت بڑی محقق کثری ہیں، لیکن وہ ایک جزئی ایسی آ گئی جس پر بہت زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت تھی، بہت کوشش فرمائی، نتیجے تک نہیں پہنچے۔ مرکز میں رابطہ کیا، جتنے معروف علماء تھے سب کی خدمت میں سوال بھیجا، کہیں سے جواب نہ آیا۔ اور مولانا احمد رضا کے بارے میں تو وہ دلی طور پر ویسے مطمئن نہیں تھے، غلط قسم کے نظریات رکھتے تھے، فرمانے لگے وہ تو ایک مولوی ہے، نعتیں لکھتا ہے۔ ہم سنیوں نے بھی تو بس ایک شاعر کے طور پر یہ آج تک آپ کو یاد رکھا نا، وہ تو ایک مولوی صاحب ہے، اتنے بڑے مسئلے کو کیسے؟ لیکن ذہن میں آیا کہ چلو لکھ تو دیتا ہوں۔ سوال بریلی شریف دارالفتاح کی طرف روانہ کیا سراج الفقہا نے، اور چند ہی دنوں بعد مولانا احمد رضا علیہ رحمت کا جواب موصول ہو گیا۔ ادھر سے روانگی کا انہیں پتا تھا کہ کس تاریخ کو میں نے بھیجا ہے، اتنے دنوں میں پہنچ سکتا ہے اس دور کی ڈاک کی تفصیلات اور سہولتوں کے مطابق۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سوال مولانا احمد رضا کو موصول ہوا، مولانا احمد رضا نے قلم اٹھایا، جواب لکھا اور جوابی ڈاک میں انہوں نے واپس بھیج دیا۔ محترم حضرات، فرمایا سراج الفقہا نے کہ جو ہستی اتنے دقیق ترین مسئلے پر فوراً قلم اٹھا کر صحیح جواب لکھ سکتی ہے اور مشکل کو آسان کر سکتی ہے، وہ کوئی عام علمی ہستی نہیں۔ جب احمد رضا سے راہ و رسم بڑھی تو دنیا جانتی ہے بہت زیادہ دن نہ گزرے تھے، تھوڑے ہی دنوں میں سراج الفقہا نے اعلان کر دیا خانپور میں کہ جو عقیدہ مولانا احمد رضا بریلوی کا ہے وہی عقیدہ میرا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت 20 سال کی عمر میں جب حرمین طیبین کی حاضری سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا فرما رہے ہیں حرم شریف میں، ایک شیخ جن کا طریقہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد کسی سے ملاقات نہیں فرماتے، کوئی چاہے ملنا بھی چاہے، ان کے اپنے معمولات ہیں۔ مغرب باجماعت پڑھتے ہیں، نوافل اوراد مکمل کرتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں، عشاء آ کر حرم شریف میں باجماعت پڑھتے ہیں اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتنی کوشش کر لے ٹائم نہیں ملتا، لیکن اس دن ان کے سارے خدام اور ان کے صاحبزادگان حیران رہ گئے کہ شیخ نماز اور اپنے اوراد سے فارغ ہوئے، اور وہ جو ایک طرف نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اپنے اوراد اور معمولات میں مصروف ہے، وہ شیخ مکمل ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور شیخ نے جب اندازہ فرمایا کہ یہ نوجوان 20 سال کا ایک اجمی ہندوستانی نوجوان ہندوستانی وضاقتہ میں جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے، شیخ نے فرمایا اس جوان کو، اس فتن کو میری طرف لے کر آؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے، آداب بجا لائے، عربی میں گفتگو ہوئی، من انتا من اینا، جواب ملا، معانقہ کیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا بیٹے میں تمہیں ویسے تمہاری رہائش گاہ پر نہیں جانے دوں گا، پہلے میرے